اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله عز وجل الف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو آپ پڑھتے ہیں پہلے پارے میں سورہ حمد کے بعد وہ یہی ہے کہ یہ الف لام میم یہ مقطعات قرآن میں ہے، اس کی ایک تفصیل ہے جو اس وقت نہیں عرض کرنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن جو ہے اس کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو کہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی گفتگو ہماری قرآن کے فضیلت کے سلسلے میں تھی اور قرآن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس کا ثواب خود بھی حاصل کریں، اپنے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ تو آئیے، ایک شکایت ہے قرآن کی اور وہ روز قیامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، ایسے تین چیزیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت شکایت کریں گی۔ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، کہتے ہیں کہ ایسی مسجد جو وہاں پر کوئی جاتا ہی نہ ہو اور اس کے محلے پاس پڑوس کے یا دور کے لوگ بھی وہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، وہ مسجد خراب ہو گئی ہے۔ یہ مسجد شکایت کرے گی اللہ کے بارگاہ میں کہ ہمارے پاس کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ وعالم بین جہال، اور کہتے ہیں کہ وہ عالم جو اس گاؤں میں، اس محلے میں جاہلوں کے درمیان رہ رہا ہو اور عالم دین سے کوئی استفادہ نہ کرتا ہو، عالم دین سے کوئی سوال نہ کرتا ہو، عالم دین سے کچھ استفادہ نہ کرتا ہو، تو وہ عالم دین بھی قیامت کے دن بارگاہ خدا میں شکایت کرے گا۔ ومصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ، اور کہتے ہیں قرآن مجید جو لٹکایا ہوا ہے، الماری کے اندر زینت بنا ہوا ہے، باکسز کے اندر زینت بنا ہوا ہے، اس پر غبار تو پڑا ہوا ہے لیکن کوئی اس کو اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے اور نہ قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بقول امام صادق علیہ السلام قیامت کے دن فریاد کریں گے۔ ایک مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، ایک عالم دین جس سے فقہی مسائل، دینی مسائل، شرعی مسائل نہ پوچھے جائیں اور وہ جاہلوں کے درمیان ایسے ہو، اور اسی طرح قرآن رہے اور وہ پھر کچھ بھی اس سے استفادہ نہ کیا جائے، تلاوت نہ کی جائے۔ آئیے اسحاق بن عمار کی ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام سے ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جعلت فداک انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی فقرؤ علی ظہر قلبی افضل وانظر فی المصحف قال فقال لی بل اقرأه وانظر فی المصحف وهو افضل اما علمت ان نظر فی المصحف عبادت۔ دیکھیے اس میں بہت اہم بات ہے کہ اسحاق بن عمار نے پوچھا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور جتنا بھی مجھے یاد ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، کیا یہ حافظ ہوں میں تو حافظے کے لحاظ سے پڑھوں یہ بہتر ہے یا خود قرآن کو سامنے رکھ کر کے دیکھ کے پڑھوں؟ بڑی اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے روزہ دارو، مومنین و مومنات۔ اسحاق بن عمار جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ہم نے قرآن بہت کچھ یاد کر رکھا ہے، تو یاد کی ہوئی زبانی ایسے ہم پڑھا کریں یا قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے پڑھا کریں؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، مصحف کو، قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھ کر کے پڑھو، اس لیے کہ قرآن کے حروف، الفاظ، جملوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی پیاری حدیث ہے کہ انسان دیکھ کے پڑھے وہ زیادہ اہم ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا من قرأ فی المصحف متم بصری وخفف عن والدیہ ولو کان کافرین، کہتے ہیں کہ مصحف کو، قرآن کو دیکھ کر کے جب تم پڑھو گے تو تمہارے آنکھوں کی روشنی بڑھے گی اور تمہارے والدین کے عذاب میں کمی ہوگی چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنی اچھی حدیث ہے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھو تاکہ تمہاری آنکھوں کی روشنی میں آئے اور تمہارے والدین کی جو ہے
کہ عذاب میں کمی آئے۔ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث فرمائی لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا والمصحف فی البیت یطرد الشیطان، کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ بہت سخت لگتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کو دیکھ کر کے پڑھے۔ کوئی شیطان پر ایسی چیز سخت ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھر میں قرآن ہو اور اس سے جو ہے شیطان دور رہتا جبکہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ فرشتے نے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، تمام ہمارے جو غیر عرب لوگ ہیں، خاص طور سے انڈین، پاکستانی، ایرانی، افغانی، ان کے لیے، اور یہ حدیث آپ سن کر کے خوشی کے مارے لوٹ جائیں گے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الرجل العاجمی، یعنی جو اعجمی شخص ہے، انڈین، پاکستانی، افغانی اور ایرانی، یا فرض کر لیں نارویجن، عرب کے علاوہ جو ہے، اس نے قرآن کو پڑھا اپنے طور سے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس تجوید نہیں ہے، اس کے بعد قراءت نہیں ہے، قراءت کے قواعد نہیں معلوم ہے، تجوید کی قراءت نہیں، بہرحال اس نے تھوڑا سا قرآن پڑھنا سن لیا ہے، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں فَتَرْفَعُ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ عَرِبِيَّتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اوریجنل عربی کی شکل میں، یعنی وہ اس نے پڑھا ہے عجمی شکل میں، لیکن فرشتے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اوریجنل عربی کی شکل میں لے جاتے ہیں۔ کیا بہترین ہے کہ انسان اس حدیث کے بعد بھی قراءت قرآن نہ کرے۔ اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حمل القرآن و اصحاب اللیل، کہنے کہ میرے امت کے افضل لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اور جو راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی حدیث کے سلسلے میں قرآن کے 10,000 حج کے بارے میں سنیے گا۔ من علم ولدہ القرآن، جس نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی فَكَأَنَّمَا حَجَّ الْبَيْتَ عَشْرَةَ آلَافٍ، گویا کہ اس نے 10,000 حج کیا۔ یعنی یہ باپ، یہ ماں جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو معلم کے پاس بھیجتی ہے کہ قرآن یاد کرے، قرآن سیکھے، تو اس کو 10,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ وَأَتَّمَرَ 10,000 عُمْرَةٍ، اور 10,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وَعَاتَقَ 10,000 رَقْبَةً مِنْ وُلْدِ اسماعیل، اور 10,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ولد اسماعیل میں سے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ وَغَزَا 10,000 غَزْوَةً، اور 10,000 غزوے کا ثواب ہوگا، یعنی جنگ کرنے کا ثواب ہوگا۔ وَأَطْعَمَ 10,000 مسکین، اور 10,000 مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا جو کہ بھوکا ہو۔ کَأَنَّمَا كَسَا 10,000 أَعْرَافٍ مسلم، گویا کہ اس نے 10,000 مسلمان ننگے لوگوں کو کپڑا پہنایا ہے۔ وَيُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، اور ہر آدمی کے لیے 10,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَيَمْحُ اللَّهُ عَنْهُ 10 حسنات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے 10,000 گناہوں کو معاف کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ وَيَكُونُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، اور وہ قبر میں ہوگا حَتَّى يُبْعَثُ، یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وَيُثْقَلُ مِيزَانُهُ، اس کے میزان پر یہ سارے اعمال لکھے جائیں گے۔ وَيُجَاوَزُ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ، اور وہ صراط سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے، کالبرق، جیسے کہ بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُفَارِقْهُ الْقُرْآنُ، اور قرآن نہیں اس سے ہٹے گا، حَتَّى يَنزِلَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى، اور یہاں تک کہ کرامت کے فرشتے اس کے پاس سے نازل ہوتے ہیں۔ یا خدا، اتنا زیادہ ثواب قرأت قرآن کا ہے اور مومنین ہمارے اس سے غافل رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ثواب ہے قرآن کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔